أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم سورہ بقرہ کے پہلے رکوع کی تفسیر پیش کر رہے ہیں، لہذا سماعت فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم. یہ کچھ صورتوں کے شروع میں حروف آتے ہیں جن کو حروف مقطعات کہتے ہیں، جن کا حقیقی مفہوم اللہ ہی جانتا ہے. بعض مفسرین نے اسے قرآن کے اعجاز کا ذریعہ بتایا ہے کہ قرآن انہی حروف سے بنا ہے جن سے تمہاری زبان بنتی ہے، مگر تم اس جیسی کتاب نہیں لا سکتے. امام رازی اور امام آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے ممکنہ رموز پر طویل کلام کیا، مگر آخر میں یہی کہا ہے کہ اس کے بارے میں سکوت بہتر ہے. تحقیقی نقطہ، یہ حروف قرآن کے اعجاز، تحدی اور بندے کے علم کی حد کو ظاہر کرتے ہیں. کتنا ہی علم حاصل کر لے اور کتنا ہی بڑا صاحب علم ہو، وہ اس کے معنی مفہوم کو نہیں بتا. ذالک الکتاب لا ریب فیہ. یہ وہ کتاب ہے کہ جس کے صادق اور برحق ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں. ذالک، یہ اس میں اشارہ ہے کہ جو بعید کے لیے یعنی دور کے لیے استعمال ہوتا ہے، یہاں یہ تعظیم کے لیے استعمال کیا گیا ہے. اشارہ اس بلند کتاب کی طرف جو اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے. لا ریب فیہ، کہ نہ اس کے نزول میں شک نہ اس کی تعلیم میں شک، یعنی اس کے برحق اور سچا ہونے میں کسی طریقے کو کوئی شک اور شبہ ہے ہی نہیں. اور اگر ریب کے معنی کو دیکھیں تو ریب اس شک کو کہتے ہیں کہ جس کے بارے میں جہاں ذرا سی غور و فکر کی جائے، تحقیق اور تفتیش کی جائے تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے. کیا صحیح ہے کیا غلط ہے یہ بالکل واضح ہو جائے. ہاں، سچ اور جھوٹ کا پتہ لگ جائے. ریب اس شک کو کہتے ہیں. تو یہی اللہ نے فرمایا ہے لا ریب فیہ. یہ وہ کتاب ہے کہ جس کے بارے میں ذرہ برابر بھی شک اور شبہ کی گنجائش ہے ہی نہیں. ھدی للمتقین، یہ کتاب ساری کی ساری ہدایت ہر ایک کے لیے ہے، مگر فائدہ متقی کو ہوتا ہے. جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، جو اس کتاب کو ماننے والے ہیں، فائدہ صرف انہی کو پہنچے گا. قرآن کی ہدایت مشروط ہے اگر دل میں طلب انکساری اور تقویٰ ہو، ورنہ آپ جانتے ہیں، آپ نے واقعات بھی سنے ہوں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حتیم کعبہ کے اندر قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں. ابو جہل قرآن کریم کی تلاوت سننے کے لیے آ رہا ہے. اخنس بن شریق ہے اور کافی لوگ اس طریقے کے جو قرآن کریم سننے کے لیے آتے تھے، لیکن انہوں نے اس کتاب کو نہیں مانا. وجہ کیا تھی؟ کہ دل میں طلب نہیں تھی، انکساری نہیں تھی، اللہ کا ڈر نہیں تھا. آیت نمبر 3، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. اس آیت کے اندر متقی کی 3 بنیادی صفاتوں کا ذکر کیا گیا ہے. نمبر 1، ایمان بالغیب. ایمان بالغیب، فرشتے ہیں، جنت ہے، دوزخ ہے، وحی، تقدیر، حشر وغیرہ پر دل سے یقین کرنا. یعنی جو چیزیں آنکھوں سے نہیں دیکھی جا سکتی، ہم نے فرشتے نہیں دیکھے، جنت نہیں دیکھی، ایسے ہی قرآن کریم اس وحی کے ذریعے سے اترا وہ ہم نے نہیں دیکھا،
ایسے ہی تقدیر کا معاملہ ہے، حشر وغیرہ کا، ان کا دل سے یقین کرنا کہ یہ بالکل برحق۔ امام رازی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ غیب پر ایمان عقل کی حد کے بعد کا فیصلہ ہے۔ نمبر 2، اقامت صلاح، نماز کو مستقل جماعت، خشوع خضوع اور اس کے تمام آداب مستحبات کی رعایت کرتے ہوئے پڑھنے، اس کو اقامت صلاۃ کہتے ہیں۔ یہاں قرآن کریم کے اندر اقامت صلاۃ کا ذکر ہے، یہ نہیں فرمایا کہ یقرؤون الصلاۃ کہ وہ نماز پڑھتے ہیں، بلکہ اقامت صلاۃ ہے، یعنی کہ وہ نماز کے پورے آداب مستحبات وقت کی رعایت کرتے ہوئے نماز کو قائم کرتے ہیں، یہ دوسری صفت ہے۔ نماز کو مستقل جماعت، خشوع خضوع کے ساتھ ادا کرنا۔ نمبر 3، انفاق فی سبیل اللہ، مال خرچ کرنا بغیر ریا دکھاوے ضرورت مندوں پر اور دین کے راستوں میں، یہ بندے کا اللہ کے ساتھ مالی تعلق ہے۔ تحقیق ان کو ایمان صرف عقیدہ نہیں بلکہ عملی اظہار بھی لازم ہے، اور ان تینوں صفات میں عقیدہ، عبادت اور اخلاق کی مکمل جھلک ہے۔ آج ہم دیکھیں ہمارے پاس جو مال ہے وہ کس کا عطا کیا ہوا ہے؟ سب اللہ کا عطا کیا ہوا۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ فرما رہے کہ ہم نے جو دیا ہے اس میں سے خرچ کرو۔ ہمارے پاس جو آ رہا ہے زمین کی پیداوار سے آ رہا ہے، زمین کے اندر ہم دانہ ڈالتے اس کو اگانے والا کون ہے؟ انتم تزرعونہ ام نحن زارعون، بتاؤ تم اگاتے ہو اس کو یا ہم اگاتے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے اللہ اگاتے ہیں۔ جس طریقے سے آ رہا ہے اس کی تحقیق و تفتیش کریں گے، اس میں اللہ کی قدرت ہمیں نمایاں نظر آئے گی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے جو تمہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرو۔ آیت نمبر 4، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون، مزید صفات متقین، تمام وحیوں پر ایمان۔ نمبر 4، صرف قرآن نہیں بلکہ تورات، زبور، انجیل وغیرہ پر بھی جو اپنے وقت میں نازل ہوئیں ان پر ایمان رکھنا، یہ بھی ایمان ہی کا ایک حصہ ہے۔ شریعت ہمارے لیے قرآن کی ہے، قانون ہمارے لیے قرآن ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو کتابیں نازل کی گئی ہیں، چاہے وہ ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے ہو، حضرت ادریس علیہ السلام کے صحیفے ہو، حضرت شعیب علیہ السلام کے صحیفے ہو، موسیٰ علیہ السلام کے صحیفے ہو، یا ان کی جو تورات ہے وہ ہو، ایسے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی انجیل ہو یا داؤد علیہ السلام کی زبور ہو، جو بھی تمام آسمانی کتابیں، سب پر ایمان ہمارا ہے کہ وہ بالکل برحق ہیں۔ البتہ موجودہ حال دور کے اندر اگر دیکھیں تو ان کی قوموں نے جن پر یہ کتابیں نازل کی گئی تھی انہوں نے اس کے اندر تحریف کر ڈالی، لیکن قرآن کریم جیسا نازل کیا گیا تھا ویسا کہ ویسا ہو بہو ہے، اور قیامت تک کی اسی طریقے سے رہے گا۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن کریم کے علاوہ جو دیگر آسمانی کتابیں ہیں ان کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ رب العالمین نے نہیں لیا تھا۔ قرآن کریم کے تعلق سے فرمائے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے قرآن کریم کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ حفاظت کا ذریعہ اللہ رب العالمین نے چنا ہے اور ذریعہ بنایا ہے ایمان والوں کے سینے کو۔ آج ہم دیکھتے ہیں ایک 8 سال کا بچہ، 10 سال کا بچہ اپنے سینے کے اندر اس کتاب کو محفوظ کر لیتا ہے، یہ حفاظت کا ذریعہ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ یہ چلا آ رہا ہے عہد نبوی سے لے کر اب تک، اور انشاءاللہ یہ اسی طریقے سے قیامت کا سلسلہ چلتا رہے گا اس کی حفاظت کا۔ تو چوتھی جو صفت ہے ایمان والوں کی وہ یہ ہے کہ تمام وحیوں پر ایمان رکھنا، جو تمام آسمانی کتابیں ہیں قرآن کریم کے ساتھ ساتھ ان تمام پر بھی ایمان رکھنا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کرتا ہے۔ نمبر 5، یقین بالآخرت، دل سے صرف ماننا نہیں بلکہ یقین کامل ہو۔ امام رازی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں یقین وہ درجہ جہاں شک ممکن نہیں رہتا۔ ایمان کی تکمیل تبھی ہوتی ہے جب وحی کے تسلسل اور آخرت کی جواب دہی پر مکمل یقین ہو۔ یقین بالآخرت یہ ایسی چیز ہے اندر آدمی اچھے اور برے کی تمیز کرتا ہے، اچھائی کا کام کرتا ہے، برائی سے رکتا ہے۔ تمام لوگ اگر اس چیز کو پیش نظر رکھے کہ آج ہم دنیا کے اندر جو کام کر رہے ہیں خاص طور سے ایمان والے، اس کی جواب دہی لازم ہے، تو سارا مسئلہ ہی حل ہو جائے۔ تمام برائیوں سے، تمام خرافات سے، تمام بدعات سے، رسومات سے اور تمام گناہوں سے انسان بچ جائے اور انسان تقوی کے ساتھ زندگی۔ آیت نمبر 5، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے 2 انعام دیے کہ جن کے اندر یہ مذکورہ صفات ہوں گی، اقامت صلاۃ، انفاق فی سبیل اللہ، ایسے ہی تمام وحیوں پر ایمان، آخرت پر ایمان، تو اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ یہی اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہے اور یہی اصل کامیاب ہے۔ 2 انعام کس طریقے سے؟ ایک ہے ہدایت ربانی،
ہدایت عام نہیں بلکہ مخصوص رہنمائی ہے جو اللہ کی طرف سے عطا ہوتی ہے۔ اور نمبر 2 فلاح، دنیا اور آخرت میں کامیابی، صرف نجات نہیں بلکہ عظیم کامیابی ہے۔ ہاں، کہ جیسا کہ ایک آیت کے اندر بتایا کہ اصل کامیاب وہ ہے فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز، کہ جس کے اندر یہ صفات موجود ہوگی، یعنی جس کو ہدایت مل گئی وہ فلاح پا گیا، اور جو فلاح پا گیا وہ جہنم سے بچا دیا گیا اور جنت کے اندر داخل کر دیا گیا، اور جو جنت کے اندر داخل کر دیا گیا اصل کامیابی یہ ہے۔ تو ہدایت کے ساتھ اگر ایمان، عمل، یقین ہو تو بندہ کامیابی کا معیار پا لیتا ہے۔ آیت نمبر 6 ان الذين كفروا سواء عليهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون، کفار عنادی، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے حق کے دلائل دیکھے مگر ضد، تکبر و حسد سے انکار کیا۔ سید قطب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں یہ آیت اس قانون الہی کو ظاہر کرتی ہے کہ جب دل حق کا انکار کرے بار بار تو ہدایت چھین لی جاتی ہے۔ تحقیقی نقطہ یہ ہے کہ ایسے افراد پر تبلیغ کا اثر نہیں ہوتا کیونکہ وہ اپنی ضد میں ایمان کے دروازے بند کر چکے۔ ساری چیزیں واضح ہو گئیں۔ کتنے واقعات اس طریقے کے ہیں کہ ابو جہل سے معلوم کیا گیا کہ تمہارا جو بھتیجا جو دین پیش کرتا ہے، جس دین کی تبلیغ کرتا ہے اس کے بارے میں بتاؤ، اور اس پر جو کتاب نازل کی اس کے بارے میں بتاؤ، تو کیا کہتا ہے کہ بالکل برحق ہے۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ بس یہی تھی کہ ہماری جو چودراہٹ ہے وہ ختم ہو جائے گی، ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اختیار کرنی پڑے گی۔ کاش وہ آقا علیہ السلام کی غلامی اختیار کر لیتے تو آج وہ سرخرو ہو جاتے، کامیاب ہو جاتے۔ ہاں، اور جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کے مانند اگر ایک کی بھی اقتدا کر لوں گے تو کامیاب ہو جاؤں گے راستہ پر۔ تو ایسے افراد پر تبلیغ کا اثر نہیں ہوتا کیونکہ وہ اپنی ضد میں ایمان کے دروازے بند کر چکے ہوتے ہیں۔ دنیاوی اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں، ہم کسی کو سمجھا رہے، بار بار سمجھا رہے، اور جب نہیں مانیں گے تو کیا کرتے ہیں کہ نہیں ماننا تو مت مان، اپنا ہی کچھ ہو گئے۔ آیت نمبر 7 ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم۔ اس کے اندر فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ جب انہوں نے نہیں مانا اور ہٹ درمی کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، وعلی سمعہم، ان کے کانوں پر مہر لگا دی، وعلی ابصارہم غشاوہ، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا، ولہم عذاب عظیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ دیکھو، ایک ہے قلبی سزا جس کو ختم کہتے ہیں، مہر لگ جانا، یعنی دل ایسی حالت میں چلا گیا کہ اب نور ہدایت داخل نہیں ہوتا، یہ ہے قلبی سزا۔ سمع و بصر دوسری سزا، حق سننے اور دیکھنے کی طاقت بھی زائل ہو چکی ہے۔ حق سنتے ہیں اور حق دیکھتے بھی ہیں لیکن حق قبول کرنے کی توفیق نہیں ملتی۔ یہ روحانی اندھا پن ہے نہ کہ جسمانی۔ تحقیقی نقطہ، یہ سزا انکار کی مسلسل روش کا نتیجہ ہے نہ کہ پیدائشی محرومی، یعنی کفر کیا، انکار کیا، حق کو رد کیا، اللہ نے مہر لگا دی۔ تو جب مہر لگا دی، اللہ نے ایمان قبول کرنے کی صلاحیت ختم کر دی، تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہ لوگ کیا ہوگا، یہ محروم ہو گئے۔ دوسرے اعتبار سے اگر دیکھیں تو پہلی 5 آیتوں کے اندر اللہ رب العالمین نے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین سے اولئک علی ھدی من ربہم اولئک المفلحون تک یہ انسانوں کی پہلی قسم کو بتایا ہے کہ انسانوں کی قسم وہ ہے کہ جو اللہ سے ڈرتے ہیں اور اللہ سے ڈر کر کے اپنی زندگی بسر کرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، ہمارے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرتے ہیں، اور قرآن کے ساتھ ساتھ میں جو دیگر وحی ہیں، تمام آسمانی کتابیں ہیں، ان پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ تو ان کے بارے میں اللہ نے فرما دیا ہے اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، اور یہی لوگ کیا ہے، ایسے ہی لوگ کامیاب ہیں۔ دوسری قسم انسانوں کی بتا دی ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم۔ ان 2 آیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی دوسری قسم کو بتا دی کہ نہ ماننے والے، اور ان کی صفات بھی بتا دی، ان کو آپ سمجھاؤ یا نہ سمجھاؤ یہ ماننے والے نہیں ہیں، کیونکہ ان کی ہٹ درمیوں کی وجہ سے، انہوں نے اپنی ہٹ درمیوں کی وجہ سے کیا ہے، ایمان لانے کی صلاحیت کو، توفیق کو کیا ہے، ختم کر لیا۔ اب تیسری قسم انسانوں کی بتائی ہے، جو دوسرا رکوع ہے مکمل 13 آیتوں کے اندر، جن کو منافقین کہتے ہیں، کہ جو زبان سے ظاہر کرتے تھے کہ ہم ایمان والے ہیں اور دل کے اندر کفر چھپائے بیٹھے ہوئے تھے، جن کو قرآن کی تعبیر کے اندر منافقین کہا گیا ہے۔ تو گویا کہ ان 2 رکوع کے اندر انسانوں کو 3 قسموں کو بتایا، پہلے ایمان والے، دوسرے کافر، اور تیسرے منافقین۔ دعا کرے کہ اللہ رب العالمین ہمیں پہلی ہی فہرست میں، پہلے ہی لوگ کون ہیں، ایمان والے، ان کی فہرست میں، اور ان کی جو صفات بتائی گئی ہیں، اقامت صلاح، انفاق فی سبیل اللہ، اور جو تمام آسمانی کتابیں ہیں ان پر ایمان رکھنا، اور ایسے ہی
آخرت پر ایمان رکھنا، ان تمام صفاتوں کو اللہ رب العالمین ہمارے اندر پیدا کرنے کی اور اس کے تعلق سے ہمیں محنت اور جستجو کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے اندر، کہ جس کے اندر ہم منافقین کے تعلق سے سمجھیں گے منافقین کس کو کہتے ہیں، مکمل 13 آیتوں کے اندر، گویا کہ جو دوسرا رکوع ہے مکمل منافقین کے تعلق سے ہے۔ ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو ہماری اس ویڈیو کو لائک کرے، چینل کو سبسکرائب کرے، اور مزید ایسے ہی دینی اسلامی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو فالو کرے اور آگے شیئر کرے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ، الوداع، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔